جانتے ہو من پسند چیزیں کب نصیب میں لکھی جاتی ہیں، اور وہ کون سی دعائیں ہیں جن کو اللہ جلد قبول فرماتا ہے اور ان پر خوب عنایات کی بارش برساتا ہے، اور وہ کون سی ایسی دعائیں ہیں جو تمہارے لیے معجزات کے در کھلوا دیتی ہیں۔ تو یاد رکھو، جب انسان اپنے طرز عمل کو بدلنے کے لیے بے قرار ہو جائے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس رحیم ذات نے اسے چن لیا ہے۔ تم مانگنا نہ چھوڑو، دل نہ راضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو، وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد جلد تم تک پہنچ جائے گی، معجزات کی صورت میں۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، اور اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف دھکیلے، تب بھی اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھو تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بناتا ہے۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہیں، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی، ادھوری کہانی کا ہو یا نامکمل کام۔ دعاؤں کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ پتہ ہے، اللہ کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ اور چند آنسو، اور بس وہ دو جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اس دل کو بھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ تمہارا نصیب بس تمہیں ان راستوں تک لاتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو اپنی ان اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی ایک بات نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ظہور اور تکمیل کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے، کیونکہ ظاہری آنکھیں صرف ظاہری حالت کو دیکھتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اندر ہی اندر اس کے ہونے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھو، اس رب کی محبت تو اتنی نرالی ہے کہ جب وہ تم سے کچھ لے کر آزماتا ہے تو عطائیں بھی بڑی کمال کی کرتا ہے۔ تو اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم سے تمہاری پسندیدہ چیز کیوں لے لی گئی، تو یاد رکھو، جس طرح پانی کی یہ حقیقت نہیں کہ وہ کوئی نقش قبول کر سکے، اور نہ ہی ریت کی یہ حقیقت ہے کہ وہ مضبوط تعمیر کی بنیاد بن سکے،
بالکل اسی طرح سچائی اور حقیقت کو نظر انداز کر کے اگر تم باطل اور بھیجا امید پر اپنے عمل کی بنیاد رکھو گے نا تو اسے ناکام ہی پاؤ گے۔ جان لو کہ جو کفر و عمل کے صحیح راہ کو نہیں پاتے ان کا کوئی تیر نشانے پر نہیں بیٹھتا۔ اللہ تعالیٰ خود تم سے فرماتا ہے کہ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان کے دل نہ جڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہی ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑ دیے۔ وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ ویورز، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات دور فرمائے اور ہماری دعائیں قبول کرے۔ آمین۔